بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی ہمارے حسین علی خان صاحب کی جانب سے ایک پوسٹ جاری ہوا ہے۔ سارے پوسٹ کا تو مجھے جواب دینا اس وقت ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس پوسٹ میں حسین علی خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ اس کے ہر ایک سطر کا جواب دیا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر میں ان سے اتنا ہی عرض کروں گا، کیونکہ وہ اس بات سے ناواقف ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ نیا فرقہ کیا ہوتا ہے اور طور طریقہ کیا ہے، اصل سے علیحدہ ہو کر فرقہ کیسے استعمال ہے۔ یہ تو بہتر یہ ہے، حسین علی خان صاحب سے کہوں گا میں کہ آپ ایک سوٹ فائل کر دیں جس میں مجھے پارٹی بنائیں، اور آپ کے جو عبادت خانے کے پیش نماز ہیں حنان صاحب، ان کو بھی پارٹی بنا دیں۔ جی وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں جو یہ وقف ایکٹ ہے، یہ جو وقف ایکٹ میں سیکشن 3N اس میں لکھا ہے کہ شیعہ وقف مینس اے وقف گورنڈ بائی شیعہ لا۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ شیعہ لا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ سوٹ فائل کریں گے تو وہاں پر یہ طے کر لیں گے کہ شیعہ لا کس کو کہتے ہیں، کہ شیعہ لا کیا ہے، آیا قرآن اور حدیث یہ شیعہ لا ہے، یا یہ کہ جو آپ حضرات کے سورس ہیں، یہ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، یہ سورس آف لا ہے۔ شرط یہ رہے گی کہ قرآن اور حدیث سے آپ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو ثابت کریں، اور میرا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے مذہب کو قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا۔ یہ وقف ایکٹ ہے، شیعہ لا کے تحت چلنا چاہیے۔ اگر آپ شیعہ لا سے واقف ہوتے تو یقیناً منشائے وقف کو تبدیل نہ کرتے۔ اور یہ بھی بتانا میں بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ، یہ ہے محمد اللہ، یہ محمد اللہ ہے جی۔ اس محمد اللہ میں آپ کے یہ دیکھیں صفحہ نمبر 21، اس پر لکھا ہے، یہ بھی لے لیں، اس کا بھی عکس۔ جو میں ہائی لائٹ کیا ہوں اس کو لے لیں، کیونکہ یہ حضرات کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک نکالا ہوا مسلک ہے، یہ محمد اللہ بتا رہا ہوں میں۔ قرآن اور حدیث پر سے آپ لوگ عمل نہیں کرتے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ B.R. ورما محمد اللہ میں کیا لکھتے ہیں، they are divided into two sections, the اخباری and اصولی۔ یہ اخباری اور اصولی، یہ یہاں پر جو چارٹ ہے محمد، یہ جو پروفٹ محمد کے جو اہل بیت ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے نام ہیں اسی کتاب میں جی۔ تو اس میں اخباری اور اصولی کا ذکر آ چکا ہے، اور اسی کتاب میں صفحہ نمبر 16
Qiyas. The Sunni schools give greater scope for Qiyas, but it is a secondary importance in Shia school. ابھی دیکھیں گے کہ کون سے شیعہ اسکول میں اس کو سیکنڈری امپورٹنس دیتے ہیں. The Usuli Isna Ashari Shias, however, allow the exercise of Qiyas on every legal question. بھی یہ ہو گیا. پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 جی شیعہ بکس آف احادیث. Among the Shias, 4 books on ahadith are considered to most authentic in India. ویسے تو جہاں بھی شیعہ ہیں ان کے لیے اتھینٹک یہی بکس ہیں. They are known as کتب اربع, جس کو کتب اربع سے جانا پہچانا جاتا ہے, جس میں تہذیب الاحکام ہے اور آپ کے من لا یحذر الفقی ہے, اصول کافی ہے, استفسار. ان 4 کتابوں کا ریفرنس دیا گیا ہے. انہی 4 کتابوں سے آپ شیعہ لا ثابت کرتے ہیں. یہ 4 کتابیں ہیں. اس سے بتائیں اپنے سورس جو آپ کے عالم دوران جو وہ اپنی کتاب میں جو شیعہ سورس یہ بتاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ ہمارے اصولی حضرات کے آیت اللہ آپ کے سید علی حسینی سیستانی صاحب کا جو ہے عملیہ ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے اسلام عزیز کی شریعت غراء کے فروعی مسائل کا تفصیلی ماخذ قرآن حدیث اجماع عقل سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے, اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ تخلید ہے. تو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ آیا آپ کے مجتہدین کو استنباط کرنے کا حق ہے یا استنباط کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن سے گفتگو ہوں گی انشاءاللہ تعالی, کہ اسی سے شیعہ لا از خود طے ہو جائے گا. اور جب آپ یہ طے کر دیں گے کورٹ میں کہ شیعہ لا جو ہمارا یہ 4 سورسز ہے یہی ہے, میں وڈرا ہو جاؤں گا. یعنی جتنے بھی میں جو کیسز دائر کیا ہوں اس سے میں وڈرا ہو جاؤں گا, یا آن ریکارڈ کر رہا ہوں میں آپ سے, آپ ثابت کر دیں. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عزرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. امت کے درمیان پیغمبر اسلام یہ 2 چیزیں چھوڑے ہیں, ایک قرآن, دوسرے میری عطرت اہل بیت. ان سے اگر تمسک اختیار کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ 4 سورسز جو آپ کے ہیں اس پر مجھے ایک آیت ایک حدیث دے دیں جی, اس کے فوٹوز آپ لگائیں جی. اور جیسے کہ میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اگر آپ حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو منشاء وقف کے خلاف نہ جاتے, کیونکہ آپ کے پاس منشاء وقف کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی. یہ دیکھیے من لا یحذر الفقی ہے جو میں بتایا, جو ہماری کتاب محمد اللہ جس میں جو ہمارے 4 بک ہیں. صفوان بن یحییٰ نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنی جائیداد وقف کر دی, پھر اس کو خیال آیا کہ اس میں کچھ ترمیم کریں. سامعین حضرات, آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں, کیونکہ حسین علی خان صاحب ضد پر اور ضد اور ہر درمی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے جی. تو یہ کوئی میری ذاتی مملکت نہیں ہے, کوئی ملکیت نہیں ہے. یہ جتنے بھی اوقافی جائیدادیں ہیں, بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں صرف اور صرف یہ عبادت خانے کے پیچھے پڑھوں, ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ WP نمبر 11639 آف 2006 جی.
یہ تقریباً جو ہے آپ کے 12 روزہ جائیدادیں ہیں جو شیعہ کی ہے. اس کو جو ہے نا فروخت کر دیا گیا، ناجائز قبضے وغیرہ ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں میں مقدمہ دائر کیا ہوں جو ابھی پینڈنگ ہے. یہ انجمن علوی کی جانب سے، انجمن علوی کی جانب سے. آپ کا کہنا ہے کہ اس کا پروٹیکشن پہلے آپ وقف بورڈ کے جو ممبر ہیں ان سے پوچھیں کہ شیعہ اوقافی جائیداد کا کتنا پروٹیکشن کیا. جی پہلے آپ سوال ان سے کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. تو چنانچہ یہاں پر یہ حدیث میں ہے کہ جائیداد وقف کر دی، پھر اس کو خیال آیا کہ اس میں کچھ ترمیم کرے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی اولاد یا کسی غیر کے لیے وقف کی ہے، پھر اس کا متولی بھی بنا دیا ہے، تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو واپس لے. تو پتہ چلا کہ جب ایک کوئی جائیداد کو وقف کر دیتے ہیں اور اس کا متولی بھی بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد واقف کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو واپس لینے کا اختیار آپ کے واقف کو بھی نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ترمیم دکھایا جا رہا ہے کہ واقف کا جو منشا ہے اس کے برخلاف آپ جا کے آپ کئی چیزیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ کیا کریں، اس کے پورشنز بنا دے رہے ہیں. بتائیے مجھے کہ منشا وقف میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ شادی خانہ ہے؟ اور میں جو حق گو مومنین ہیں، وہ مومنات ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، ان سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ حضرات اللہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھے ہیں، تو بتا دینا مجھے کہ عبادت خانے میں کب آپ کی شادیاں ہوا کرتی تھیں. وہاں پر کوئی لائبریری تھی کیا؟ وہاں پر کوئی مدرسہ قائم کیا گیا تھا؟ بتائیے آپ مجھے. یا وہاں پر کوئی کھیل کود کا کوئی ایک الگ مقام بنایا گیا تھا؟ جی کیا عبادت خانے کو کبھی مسجد کہا گیا تھا؟ کیونکہ مسجد کے احکامات الگ ہیں. بڑا جامع لفظ ہے. واقف نے جو لفظ استعمال کیا ہے عبادت خانہ، بڑا جامع لفظ ہے. تو چنانچہ وہاں پر نماز، مجالس، جشن، دیگر اعمال، شب قدر کے اعمال، نیمہ شعبان کے اعمال، عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ویسے آپ کے مذہب میں نماز عید غدیر یہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، یہ آپ کے پاس یہ نوافل میں سنت ہے، تو لہذا جماعت سے نہیں ہے. تو چنانچہ عید غدیر ہے. جب جماعت سے نہیں پڑھائی جاتی ہے تو پھر عبادت خانے میں نماز کیا معنی رکھتی ہے؟ بہتر یہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لینا چاہیے. اور جس کے پاس جماعت سے ہے اس کو پڑھانے کا موقع دینا چاہیے، جماعت سے پڑھانے کا موقع دینا چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، یہ نماز عید غدیر با جماعت یہ پڑھا سکتے ہیں. تو اس پر میں مجھے ابھی گفتگو کرنی نہیں ہے. تو محمد اللہ میں آپ کو بتا دیا. جی کیس فائل کر دیجئے آپ، کیونکہ اس میں وقف ایکٹ میں صراحت نہیں ہے واٹ از شیعہ لا، بس اتنے لکھا ہوا ہے شیعہ وقف گورنڈ بائی شیعہ لا. جی یہ ہو گیا. اب سنیں، اب ایک مختصر سی شارٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. نیا مذہب یہ نیا مذہب تو آپ حضرات کا ہے. جی کیونکہ ہم قرآن نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں. جب قرآن پر عمل کرتے ہیں اور بالخصوص جو بروز عید غدیر، نماز عید غدیر میں آپ کے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. آیت الکرسی ہر رکعت میں 10 بار پڑھتے ہیں. تو آیت الکرسی میں ہم بار بار یہ تلاوت کریں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو چنانچہ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ خداوند عالم ادیان کو نہیں دیا بلکہ دین دیا ہے. ایک ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے. تو چنانچہ جو ہے آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر سی تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کے دلدار علی غفرہ مآب. جی دلدار علی غفرہ مآب
یہ ساری کتاب پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیں، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور ہم اسی کتاب سے کچھ استفادہ حاصل کر کے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی یہ دلدار علی غفران مہاب صاحب عراق و ایران کے سفر کا ان پر جو اثر پڑا وہ یہ تھا کہ وہ جاتے وقت اخباریت کے حامی تھے، لیکن عراق پہنچ کر دیکھا کہ وحید بہبہانی کی مسلسل علمی جد و جہد کے نتیجے میں اصولی مسلک غالب آ گیا۔ تو پتہ چلا پہلے اخباری تھا، اب یہ غالب کیسے آیا؟ اسی کتاب میں شاید مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ بھی مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد یہ بھی سماعت فرما لیں، یہ آپ کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 27 رجب 1200 ہجری 26 میں 1785 ہجری عیسوی 1785 عیسوی کو لکھنؤ میں مولانا سید دلدار علی غفران مہاب کی امامت میں اور فیض آباد میں مولانا سید عبدالعلی دیو کٹھاوی کی امامت میں کٹھیاوی کی امامت میں نماز جمعہ قائم ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ دین کب سے ہے؟ کیا 1200 ہجری سے دین کا آغاز ہوا؟ پیغمبر اسلام جو دین دیے وہ کس وقت دیے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال الی یوم القیامہ، وحرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام الی یوم القیامہ۔ پیغمبر اسلام کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، اور انہی کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ اور قرآن میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں جس سے منع کریں رک جاؤ۔ جی کہیں یہ نہیں ملا مجتہد جو دیں وہ لیں، جی کیونکہ مجتہد کا تو دین بدلتے جا رہا ہے آئے دن، ایک آپ کے عالم دوران گزرے دوسرے عالم دوران۔ اب یہ موقع محل نہیں ہے، ورنہ میں وہ فتوے بھی بتاتا کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت کہ آپ اب ایک مقدمہ دائر کر دیں گے سارے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ عبادت خانہ وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ اس کے مالک بن جائیے، سب ہو جائیں گے، کہ یہ طے ہو جائے گی شیعہ لا کیا ہے، شیعہ لا کس کو کہتے ہیں۔ عجب نہیں کہ کوئی سوال اٹھائے کہ پھر جب لا اکراہ فی الدین کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حضرات بنام شیعہ امامیہ اثنا عشری یہ انتشار برپا کر رہے ہیں، خلاف شریعت پیغمبر اسلام فتوے دے رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے مذہب میں فی زمانہ جہاد نہیں ہے کیونکہ پردہ غیبت میں امام ہے، بإذن امام جہاد ہوتا ہے جس کا ثبوت آپ کے سن 61 ہجری واقع کربلا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام بار بار آ کر امام حسین سے اذن جہاد لے رہے، مگر امام حسین اذن جہاد نہیں دیے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت عباس آپ کے جہاد نہیں کیے۔ یہ ہے ہمارے پاس جہاد کی اہمیت۔ تو ہمارے پاس فی زمانہ جہاد نہیں ہے۔ آپ کے عالم دوران جس کی آپ فوٹو لگائیں، عبادت خانے پہ جو آپ فوٹو لگائیں، یہ سب اللیگل کام ہے۔ آپ کے آنے کے بعد عبادت خانے کی تاریخ میں 1953 سے لے کر آپ کے آنے تک وہاں پر کسی قسم کی کسی کی فوٹو نہیں تھی۔ آپ نے بیرون ملک کے لوگوں کی فوٹو لگائی، جی صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نیو سٹی سے یہاں پر آ کر ایک یہاں کے اچھے ماحول کو آپ خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو نماز جمعہ کب ہوئی ہے؟ 1200 ہجری میں نماز جمعہ کا آغاز ہوا، اور یہ بھی طے ہوا اس کتاب سے۔ یہاں پر یہ خود غفران مہاب اخباری تھے، واپس لوٹ کر آئے، آ کر یہ آپ کے اصولیت کو پھیلائے ہیں۔ جی اب دیکھیں اسی کتاب میں یہ غفران مہاب لکھنؤ پہنچے تو کیا ہوا وہ سماعت فرمائیں۔ یہ مولانا دلدار علی بھی معقولات میں شہرت کے حامل تھے۔ معقولات کے بعد دینی علوم میں اصول فقہ کا چرچا کم،
اصول فقہ کا چرچا کم اور اخباریت کا دورہ زیادہ تھا۔ کس چیز کا؟ اخباریت۔ یہاں پر اخباریت ہی تھی، یہ اخباریت تھی۔ اب یہ کلپ تفصیلی ہو جائے گی، اس لیے سب چھوڑتے ہوئے اصول فقہ اور اجتہاد کا تعارف کرایا۔ غفرامہ یہ تعارف کرا رہے ہیں جی، تو ان کے تعارف کرانے کے بعد اصولیت آئی۔ ہمارے مذہب کا تعارف اللہ اور پیغمبر اسلام کرا دیا جی، یہ ہے فرق جی۔ فقہ اور اجتہاد کا تعارف کرایا اور اخباریت کو رد فرمایا۔ ہاں، مولانا سید باقر شمس تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے شیعوں میں، سامعین حضرات و ناظرین حضرات بغور سماعت فرمائیں، وہ ایک ورڈ لکھے ہیں، کیا ہے؟ کلٹ جی، وہ لکھے ہیں آپ جی، اس کا جواب دے رہا ہوں یہ آپ کو جی۔ تو ہندوستان کے شیعوں میں عام طور سے اخباریت پھیلی ہوئی تھی، وہ اجتہاد و تقلید کو ناجائز سمجھتے تھے، اور اب ہم سمجھ رہے ہیں جی۔ غفران مآب نے اسی موضوع پر اساس الاصول لکھ کر اخباریت کی جڑ اکھاڑ دی۔ اب ہندوستان میں اخباری نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا ہر دور میں دیکھا گیا کہ جو ہے نا آپ حضرات کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس نہ جہاد ہے، نہ غنڈہ گردی ہے، اور نہ اتنے فالتو رقم ہے کہ جو ہے نا ہم اس راہ میں خرچ کریں جی۔ یہ اور ایک چند سطور پڑھ دوں میں اسی کے۔ دیکھیے، اب لکھنؤ کے مذہب اثنا عشری میں نماز جمعہ و جماعت کے بانی علامہ دلدار علی تھے، اور اس سے پہلے ہندوستان کے کسی شہر میں مذہب امامیہ کی نماز جمعہ و جماعت نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے یہاں عرب و عجم میں بھی جماعت نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیونکہ نماز جمعہ کے لیے ہمارے پاس معصوم کی شرط ہے، یہ بھی فرق ہے۔ یہ قرآن اور حدیث پر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ بہتر یہ ہوتا کہ جو ہے نا یہ تو گزر گئے ہمارے اصولی حضرات کے آیت اللہ بروئے جردی، یہ دیکھیں یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اخباری یا اصول مجتہد کی تقریر میں عوام الناس صحیح تمیز نہیں کر سکتے، جس کو باخبر اشخاص کے کہنے پر عالم سمجھے اس کی تقلید کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک الگ موضوع ہے، تقلید کا ایک الگ موضوع ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف امام کی تقلید ہوتی ہے جی۔ تو چنانچہ اگر یہ اخباریت بالکل ایک نیا مذہب ہوتا تو آپ کے عالم دوران بولتے یہ اخباری ہے کیا؟ کمال تو یہ ہے عالم دوران آپ کے انکار نہیں کر سک رہے ہیں، اور یہ مخلدین اخباریت کا انکار کر رہے ہیں جی۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب دیکھیں باپ، یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے آپ کے آیت اللہ آقا خوبی، ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، الاخبار من العوام والعلماء مطعونین فی دیانت ام ہم فرقۃ ناجیہ۔ یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو ہے اخباری عوام اور علماء دونوں کے تعلق سے کیا یہ ناجی ہیں؟ سوال ہو رہا ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں لا فرق بیننا و بینہم۔ یہ ایک اور بات ہے کہ آپ کے وہ فرق ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر یہ کہ وہ ہم کو رد نہیں کر سکے، یہ میں اور پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آغا بروئے جردی یہ بھی پہلے کے تھے، ان کی بھی ایک کتاب بتا دیا، یہ آیت اللہ خوبی صاحب ہیں، ان کی بھی کتاب بتا دیا، یہ اور دوسرے مسائل ہیں اخباریوں کے تعلق سے، کئی ایک ہے میرے پاس کتابیں رائٹنگ میں دستخط مہر کے ساتھ، ان کی مہر کے ساتھ ہے میرے پاس، فوٹو آپ کے پاس ہے، کتابیں میرے پاس جی۔ آپ صرف فوٹو لگا لیے، مگر یہ کہ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے کہ کتاب ہے کیا، یہ پڑھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے پوسٹ کا اتنا ہی جواب ہے
جی کہ آپ ایک سوٹ فائل کر لیجیے، یہ کیس جو ہے نا عدالت عالیہ میں نہیں ہوتا، سوٹ فائل کر لیجیے، یا یہ کہ بہتر یہ ہے ٹریبونل میں کر لیجیے، کیونکہ وقف میٹر ہے یہ وقف کی جب بک میں آ گیا کہ اس کے اندر ڈیفینیشن نہیں ہے واٹ از لا، کیونکہ آپ بھی شیعہ ہم بھی شیعہ وغیرہ ایسے کئی ایک ہزار سب شیعہ شیعہ کر دیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا، تو اس کا ڈیفینیشن کریے، یہ طے کریے کہ شیعہ لا کیا ہے، تاکہ اسی کے اعتبار سے جو ہے نا فیصلے کیے جا سکیں، اسی کے اعتبار سے جب آپ ثابت کر دیں گے کہ میں آپ کے جو شیعہ نہیں ہوں، یہ میرا لا خلاف قرآن اور حدیث ہے، قانون ہے، میں وڈرا، یا اگر آپ جیسے کیس دائر کریں اور لکھوا لینا چاہ رہے ہیں تو میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لکھ کے دے دوں گا، اس کے بعد سے میں ایک مقدمہ نہیں دائر کروں گا، ایک بھی، میں جب تک آپ اللیگل کام کرتے رہیں گے میں برابر کروں گا، میں برابر، آپ کیوں نہیں پوچھے، سامنے مدرسہ جعفریہ ہے تو مدرسہ جعفریہ برائے دینی تعلیم وقف ہے، میرے پاس گزٹ موجود ہے، میرے پاس گزٹ موجود، اس کے پیپرز موجود ہے، اس کا نقشہ موجود ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، تو چنانچہ آپ کیوں نہیں پوچھیں کہ ہمارے مولوی ابو طالب صاحب یہ مدرسہ جعفریہ یہ دینی تعلیم کے لیے ہے، تو عبادت خانے میں کیوں، آپ ہی کے پاس اسٹارٹ کریں گے یہ، تو وہاں پہ کرنا تھا، جی لائبریری وہیں پر رہنا تھا، منتقل کرنا تھا، زنانی آپ کے مجالس آپ کو اعتراض، جشن آپ کو اعتراض، ہر چیز پر آپ کو اعتراض ہوا کہ وہ اپیل کے لیے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں، میں پیچھے نہ رہا ہوں، آپ یقیناً اپیل کو جائیے، آپ میں نے کہہ رہا ہوں کہ نہ جائیں، بالکل جائیے آپ اپیل کے لیے، آپ کے لیے بھی عدالت عالیہ ہے، میرے واسطے بھی عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹ ہے، ڈبل بینچ آپ کے لیے بھی ہے، ڈبل بینچ میرے لیے بھی ہے، جی آپ کے سپریم کورٹ آپ کے لیے بھی ہے، سپریم کورٹ میرے لیے، مگر یہ کہ آپ کورٹ کے آرڈر پر عمل کریں، کیونکہ آپ کے ایسے ایسے کلپ ہیں کہ جو ہماری عدالت کے خلاف بولیں، جب آپ اپیل کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے خلاف میں نہیں بولوں گا، آپ کے کلپس ہیں میرے پاس موجود، وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اپیل کے تعلق سے زنانی مجالس اور جشن کا جب ہم کو آرڈر ہوا تو اس میں آپ اپیل کے لیے گئے، جی اپیل کے لیے گئے، پھر بین مینشن کے لیے گئے، پھر دوبارہ ریویو کے لیے گئے، کتنی کوششیں کریں آپ، مگر یہ کہ کچھ نہیں ہوا، تو اسی طرح اس میں بھی آپ جائیے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ نہ جائیں، آپ جائیے، مگر یہ کہ جو نا عدالت کے احکامات پر عمل کریں، جب یہاں کے دیش میں ہیں آپ، ہندوستان میں آپ کیا، میں ہوں، میں تو عمل کر رہا ہوں، جو بھی فیصلہ ہے قابل قبول ہے، اور الحمدللہ حق کو دیکھ کر فیصلہ سنایا گیا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اگر آپ اتنی بڑی جھوٹ، اللہ اکبر، اتنی بڑی جھوٹ ہو رہے ہیں آپ کہ جب سے کہ عبادت خانے کا قیام ہوا ہے ایک کمیٹی ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ ارے کمیٹی کہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، 53 کے بعد 94، 41 سال کے بعد جو ہے نا کمیٹی بنی، پھر 94 کے بعد 2007، یہ تقریباً 13 برس، یہ 13 برس کے درمیان کون تھے، 41 برس کے درمیان کون تھے، پھر اس کا 2007 کے بعد 2023، پھر یہ جو ہے آپ کے 16 برس، یعنی 41، 13، 16، اتنا عرصہ جو گیپ آیا بیچ میں، اس میں کون تھے، یقیناً آپ کا یہ جواب آئے گا کہ ہم تھے، تو آپ تھے تو یقیناً جو ہے نا آپ کے پاس کوئی پروسیڈنگ ہونا چاہیے، پھر پروسیڈنگ کیوں نہیں پیش کرے آپ، عبادت خانے کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جی وہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ زومانہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، عبادت خانے کا کام ہو جا رہا ہے، جی اگر آپ حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو منشاء وقت کو پیش نظر رکھ کر 5 جو ملگیاں ہیں اس کے 5 ملگیاں ڈسمنٹری نہیں کرتے آپ، جی اور جو بھی یہاں کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کی تعمیر کرواتے، جی تعمیر آپ نے کی تنہا، یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ پبلک کا پیسہ ہے، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تو جو ہے کئی ایک پراپرٹیز کا پروٹیکشن کر رہے ہیں،
ہم مسلسل کیسز لڑ رہے ہیں، آپ پروٹیکشن عجیب، جو پروٹیکشن نہیں ہو رہا تھا اس کے پروٹیکشن کے لیے کیس ڈالنا پڑا، اس کے لیے کیس ڈالنا پڑا۔ آپ پروٹیکشن کہاں کر رہے تھے؟ آپ یہ پروٹیکشن نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین و سامعین حضرات، ایک اہم ترین بات وہ کہنا بہت ضروری ہے، وہ میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی، ابھی وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے حسین علی خان صاحب کی کلپ کے جو آخری جو فقرے ہیں اس کو بغور پڑھیں، کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بات سے بات مربوط ہونی چاہیے کہ کیا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حق چھینا گیا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت خانہ وہ باغ فدق ہے، یا یہ کہ جو آپ کی جو کمیٹی تھی وہ باغ ہے، فدق ہے؟ کیا ہے آخر جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو وہاں چھینا گیا وہ یہاں پہ تو حق ملا، جس کا حق ہے اس کو حق دیا گیا، اور اب اس کلپ میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بناؤ، کمیٹی اخباریوں کی بھی نصف کمیٹی بننا ہے، کورٹ کا آرڈر ہے۔ نہیں، اس سے پہلے کا جملہ کیوں چھوڑے آپ؟ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے، یہ بھی ہے آرڈر میں، آپ وہ بھی کہنا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے جو شہزادی کونین کا حق چھینا گیا، کیونکہ آپ شہزادی کونین کے مجالس کو روکے ہیں جی، اور 16 رجب مولا کائنات کا جشن جو برسا برس سے عبادت خانے میں ہوا آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ رکاوٹ ڈالے تو کورٹ سے آرڈر لانا پڑا۔ بہرحال دیکھا جا رہا ہے کہ مجالسوں کے جشن اس میں بالکل آپ رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو تابوت ہے شہزادی کونین کا، ذرا سوچیں آپ، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں حق چھینا گیا۔ شہزادی کے نام سے جو منسوب تابوت ہے، وہ تابوت کو نکالنے کے لیے آپ جگہ نہیں دیے جی، اور جو جگہ تھی وہاں پر آمدن آپ فرش کیے ہیں جی، تو چنانچہ تابوت کہاں سے نکلا؟ سیلر میں سے، جہاں پر آپ کے مزدور سو رہے تھے جی، وہاں سے ہم کو تابوت نکالنا پڑا۔ پھر یہی عشر اول جو محرم جو گزرا ہے، محرم میں آپ کیا کیے؟ جو پیچھے بینر سے اس کا جو فریم ہے علم مبارک پہ گرا دیے، باب الحوائج کا علم ہے۔ یہ سوچیں، یہ جو آپ حق کر رہے ہیں یہ اسی کا سبب تو نہیں ہے؟ اور پھر یہ عید الفطر کے دن آپ کیا کیے؟ عبادت خانے کو قفل ڈال دیے۔ یہ آپ کی ذاتی ملکیت تھی، وہ جو آپ عبادت خانے کو قفل ڈالے، آپ ایک دن پہلے عید کر لیے، وہ بھی وہاں سے آرڈر آیا جی، ہم آسمان پہ چاند دیکھ کے کرتے، آپ جو ہے یہ عراق ایران کی کہاں کی اطلاعی تھی، اس اطلاع کے اوپر آپ عید منا لیے۔ تو بہرحال سوچیں، غور طلب بات ہے، تو جب بات کریں تو ایسا جواب دیں کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے، حق چھینا گیا نہیں، حق دیا گیا ہے حق۔ یہ ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں بالخصوص حسین علی خان صاحب کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین علی خان صاحب کے جو ہے نا پوسٹر ہیں، اتنے اراکین ہیں اس کے جو بھی ہیں 6-7 جو ہیں، انکلوڈنگ حسین علی خان صاحب، ان کی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں آ رہا ہے ابھی بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ پوری کمیٹی میں حسین علی خان صاحب زیادہ جو ہے نا پیش ہیں، اور یہ جتنے بھی جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں یہ حسین علی خان صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیٹی کے دیگر اراکین وہ لوگ اتنے متاثر نہیں دکھ رہے جتنے کہ متاثر حسین علی خان صاحب ہیں، ان میں تعصب زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔